السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کی اس پلے لسٹ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ پہلے دن جب سے میں نے پاسپورٹ بنایا تھا کہ میں ابھی جا رہا ہوں انشاءاللہ ملیشیا اور پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، اس وقت کی پہلی ویڈیو سے لے کر یہ جو ویڈیو ابھی اپلوڈ ہو رہی ہے اس تک پورا ایک سفر ہے جس کو بیان کیا گیا ہے، وہ ایک روداد ہے جس کو ذکر کیا گیا ہے، اور وہ صرف اور صرف اس مقصد کے لیے اور اس نیت کے لیے تھا کہ ایک تو میں اپنے آپ کو کچھ عرصہ کے بعد جا کر پھر واپس آ کر دیکھوں کہ میں پہلی ویڈیو میں کیا کہہ رہا تھا، اس وقت کیا سوچ تھی، پھر اس کے بعد کیا سوچ تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مقصد یہ تھا کہ اس پوری پلے لسٹ کو دیکھ کر اگر کوئی آنا چاہے ملیشیا کی یونیورسٹیز میں یا بالخصوص IIUM کے اندر، تو وہ ایک پورے شعور کے ساتھ اور پوری جانکاری کے ساتھ آئے اور پوری تیاری کے ساتھ آئے، کیونکہ بہت ساری چیزیں مجھے بھی یہاں آ کر پتہ چلی تھیں، تو اس لیے میں نے اپنے آپ کو ایسا پریپیئر نہیں کیا ہوا تھا جو مجھے پھر فیل ہوا کہ یار یہ چیزیں اگر پہلے ہوتی تو یہ زیادہ بیسٹ ہوتا۔ لیکن چلیں کیفا ما قدر اللہ، جیسے ہی اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے۔ تو میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں قیصر جبران صاحب۔ قیصر جبران صاحب کا تعلق کشمیر سے ہے، اللہ تعالیٰ نے دین کی طرف لے کر آئے ہیں ان کو، اور پاکستانی یونیورسٹیز میں بھی پڑھا ہے، ابھی آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے داخلہ لے لیا تھا IIUI کے اندر، لیکن وہاں سے جب انہوں نے میری یہی ویڈیوز دیکھی جو یہ پلے لسٹ کے اوپر ہیں، تو ساری ویڈیوز دیکھنے کے بعد ان کو شوق چڑھا کہ بھائی میں نے تو ملیشیا جانا ہے اور میں نے وہیں پہ جا کر یہ تعلیم حاصل کرنی ہے۔ تو پھر انہوں نے ہمارے جو کولیگ ہیں اور ہمارے جو سینئر ہیں مولانا عثمان صاحب، تو ان کے ساتھ رابطہ کر کے پھر داخلہ اپنا کروا لیا۔ تو ہم ذرا ان سے بھی وہ روداد جانتے ہیں کہ آپ کیسے یہاں تک پہنچے، اور یہاں آ کر یونیورسٹی کے اندر اگرچہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کے لیے چیلنجز ہوتے ہیں شروع میں، لیکن ان کو کیسا فیل ہو رہا ہے۔ ابھی ایک مہینہ ان کا تقریباً ہو چکا ہے۔ کیسے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ہم اس وقت آپ کے محلہ علی کے سامنے کھڑے ہیں، تو بتائیں کیا فیلنگز ہیں آپ کی، اور سب سے پہلے بتائیں کہ آپ کیسے یہاں پہنچے اور کیسے موڈ بنا کہ بھائی میں ملیشیا جاتا ہوں۔ الحمدللہ ماشاءاللہ، میں نے مفتی صاحب کی بہت زیادہ ویڈیوز دیکھی ہیں، اور میں کیونکہ MS اس وقت کر رہا تھا، تو جب میں یہ ان کی ویڈیو دیکھنا شروع کی اور مفتی صاحب نے کہا کہ میرا یہ پلان بن گیا ہے، میں ملیشیا اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں جانا چاہتا ہوں اور وہاں پہ اس طرح دین کی خدمت، دین کی محنت کرنا چاہتا ہوں، تو میں ان کا دیکھتا تھا، ویڈیوز دیکھتا تھا، تو پھر مجھے بہت اچھا لگا۔ یہاں پہ جو ماحول تھا وہ بتا رہے تھے کہ وہ جائیں گے، ہم ایسے ہوگا ایسا ہوگا۔ پھر ایک ٹائم آیا کہ ماشاءاللہ مفتی صاحب کا ایڈمیشن اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں ملیشیا میں ہو گیا، اور مفتی صاحب یہاں پر پڑھنے کے لیے آ گئے۔ تو یہاں پہ آ کے دیکھا کہ مفتی صاحب کو کہ یہاں پہ EPT ٹیسٹ دینا پڑتا ہے انگلش لینگویج کا، وہ فیل ہو جاتا ہے، اور مفتی صاحب وہ ویڈیوز میں بتا رہے ہیں، بہت مطمئن ہے کہ انشاءاللہ میرا ٹیسٹ پاس ہو جائے گا، بہت ہی آسان ہے، آپ لوگ فکر نہ کریے۔ لیکن یہ ہوا کہ وہ جب ٹیسٹ دے دیا تو کچھ دنوں بعد رزلٹ آیا تو مفتی صاحب تو ہو گئے فیل ہو گئے۔ تو وہاں پہ اس کے بعد لیکن مطمئن تھے کہ الحمدللہ میں محنت کر لوں گا، میں انشاءاللہ اس پہ وہ کر لوں گا اور اپنے آپ کو انگلش میں بہت بہتر کر لوں گا، کیونکہ میرا ایک عالمی پلان ہے بہت زیادہ کچھ کرنے کے لیے امت مسلمہ کے لیے اور دین کی اشاعت کے لیے، اور اپنے جو لوگ ہیں پاکستان کے ان کو بھی ڈیولپ کرنے کے لیے ان کا بڑا پلان تھا کہ میں نے یہ کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے پھر مفتی صاحب نے محنت شروع کر لی، لیکن ہمیں ایک راستہ مل گیا کہ جب کیونکہ میرا بھی ذہن ان کی ویڈیو دیکھ کے بن گیا کہ یار یہ اتنی بڑی یونیورسٹی ہے، عالمی یونیورسٹی ہے، اور وہاں پہ پوری دنیا کے 100 سے زیادہ ملکوں کے لوگ آتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو بہت ہی اچھا ماحول ہوگا اور ہم وہاں پہ جا کے کافی ایکسپوجر مل جائے گا۔ تو میں نے تو اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں PID اصول الدین میں داخلہ لے لیا تھا، لیکن پھر جب میں نے کہا کہ میں بھی اسلامک میں ملیشیا میں جاتا ہوں، تو پھر مفتی صاحب کی ویڈیوز دیکھ کے میں نے پھر کیا کیا کہ وہ IELTS کی تیاری شروع کر لی، اور الحمدللہ میں نے IELTS کر لیا۔ تو IELTS کر کے پھر میں یہاں پہ آیا، اور اس سے وجہ سے یہ ہوا کہ میرے لیے یعنی وہ EPT ٹیسٹ اور وہ پروسیس وہ مجھ سے اسکپ ہو گیا، اور مجھے اس کی ایگزیمشن مل گئی، اور الحمدللہ میں کلیہ میں آ گیا۔ اور یہاں پہ جو اتنا اچھا ماحول ہے الحمدللہ
کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ کتنا ماشاءاللہ مختلف ملکوں کے لوگ آتے ہیں. ڈفرینس کیا ہے پاکستان میں اگر آپ پڑھتے ہیں یا کسی انٹرنیشنل کنٹری میں آ کر پڑھتے ہیں بالخصوص ملیشیا میں، تو آپ کو کیا نمایاں فرق نظر آیا ان چند دنوں میں؟ ایک تو ظاہری جو ماحول کا ہے، خوبصورتی ہے یا وہ ہے، وہ پاکستان بھی ماشاءاللہ ہمارا بہت خوبصورت ہے، ماشاءاللہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میں تو کشمیر سے ہوں، کشمیر تو جنت ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن ملیشیا جو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا ہے، ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے یہاں پہ درخت ہیں، بہت خوبصورت ماحول، بہت زیادہ صفائی. مسجد میں جو ہے قرآن یہاں پہ لوگ بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، بہت اچھی نماز پڑھتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر کے یہاں پہ جو یونیورسٹیز کا ماحول ہے، اساتذہ کرام طلبہ سے بہت اچھا ان کا رویہ ہے، بہت ریسرچ ماحول ہے. یعنی اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتا ہے تو اس کی یہاں پہ انگلش بہت اچھی ہو جائے گی. پوری دنیا کے ملکوں سے آئے ہوئے لوگوں سے بندہ ملتا ہے، طلبہ سے. پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کی عربک بھی بہت اچھی ہوگی، کیونکہ ہم نے عربی پڑھی ہے، انگلش پڑھی ہے، مدارس پڑھا ہے. تو الحمدللہ اب ہماری دونوں زبانیں، ایک انگلش جو عالمی زبان ہے اس کی بھی ضرورت ہے. پوری دنیا میں ہم اپنے دین کی اشاعت کریں، اس کے لیے انگلش کی ضرورت ہے، ہر قسم کے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے. پھر عربک ہماری اسلامی زبان ہے اور عالمی زبان ہے. تو یہاں پہ ایسی یونیورسٹی کے ہے کہ یہاں پہ آ کر آپ کو دونوں زبانیں پڑھنے کا اور سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور بہت ہی اچھا ماحول ہے. اگر کوئی انسان اپنے آپ کو کچھ بنانا چاہتا ہے تو اس سے اچھا موقع نہیں مل سکتا. بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا، جو آنے والے ساتھی ہوں تو ان کو بھی آپ مختصر ایک جملے میں کیا پیغام دیں گے کہ ان کو ایسے ہی بس خود ہی اٹھ کر آ جانا چاہیے یا کسی کی رہنمائی میں کام کرنا چاہیے؟ آنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں، یہاں پہ آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے میری یہ گزارش ہے کہ سب سے پہلے یہ کہ مفتی صاحب کی جتنی وہ ویڈیوز ہیں وہ دیکھ لیں اچھی طریقے سے، کیونکہ ان میں انہوں نے پوری رہنمائی فرمائی ہے اور یہ بتایا کہ یعنی آپ آئلٹس کر لیں اور جتنی بھی ضروریاتی زندگی ہے جہاں پہ وہ پراپر طریقے سے کر کے آئیں، اور اپنا پورا مائنڈ پڑھائی کا بنا کے آئیں کہ آپ نے ریسرچ کرنی ہے اور پڑھنا ہے. پڑھائی کے مائنڈ سے آپ اس یونیورسٹی میں آئیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور یہ آپ کو بہت بوسٹ کرے گی یونیورسٹی. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ. انشاءاللہ ہم اس طرح کے انٹرویوز آپ کے لیے لے کر آتے رہیں گے تاکہ آپ کی بھی ذہن سازی ہوتی رہے، اور اگر آپ آتے ہیں تو ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ تشریف لائیں. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.